अच्छा जी, मुझे आज बात करनी है। ये जो सिलसिला चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, एक इंतहाई भद्दा और बेहुदा शक्ल इख्तियार कर चुका है, और मेरे जैसे लोग जो यूट्यूब उठाकर देखते हैं फॉर रिक्रिएशन या थोड़ा चिल करने के लिए, मुस्तकिल एक डॉग फाइट हो रही है। एक बहन दूसरी बहन, एक बहन के हिमायती दूसरी बहन के हिमायती। तो ये एक सिलसिला जो चल पड़ा है कि एक बहन की हिमायत में लंबी लंबी ऑनलाइन लाइव सेशंस हो रहे हैं। बीच में कुछ ख़वातीन हैं जो मेरे ख़्याल में अगर उसको कोई नाम दो तो विजिलेंटीज़ का नाम दो। वो जो कोई उनकी लाइव सेशन में आता है और उनकी राय उनसे मिल नहीं रही होती, वो ऐसा अटैक होता है जिसका किसका कोई हिसाब ही नहीं है। और ऊपर से फिर वो ये कह रही हैं कि जी हम पढ़ी लिखी हैं, हम लॉ मेकर्स हैं, या लॉ के साथ हमारा रिश्ता है या ताल्लुक़ है। एक से एक बढ़ के ऐलानात हो रहे हैं, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मेरी $1100 घंटे की फ़ीस है, मेरा ये है, मेरा वो है, हम तुम्हारे साथ हैं। इट रियली इज़ सो क्रैस, इट इज़ सो बोरिंग कि इंसान की तबीयत जो है बेजार हो जाती है। और दूसरी तरफ मुझे ये समझना है कि अगर ये ख़ातून ऑलरेडी लीगल एक्शन ले रही हैं एक मुल्क के अंदर अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़, तो क्या ये ब्रीच नहीं है उस बात का कि जो एक ऑलरेडी शिकायत चल रही है एक जगह के ऊपर, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है। मैं जिस मुल्क में रहती हूँ, यूनाइटेड किंगडम में मैं रहती हूँ, वहाँ पर तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता और लोग यही कहते हैं कि ये मुकदमे के फ़ैसले को या जो शिकायत का फ़ैसला है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। ये जो सब लॉ मेकर ख़वातीन हैं वो बेहतर जानती होंगी, और मेरी पूरी हमदर्दी है किसी भी ख़ातून के साथ जो कि जिसका ज़्यादती हो रही है या परसीव्ड जुल्म हो रहा है या परसीव्ड ज़्यादती हो रही है, या वो समझती हैं कि वो उनकी सिचुएशन अनबेरेबल हो गई है और उनको ऑनलाइन आके इस बात के बारे में बात करनी है। मगर मेरे ख़्याल में ये इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है इसके सिलसिले से, जो मेरे जैसे लोग कभी थके हारे आते हैं और घर आकर के उठाते हैं फ़ोन को, तो सारी वाई टी पे यही सिलसिला फैला हुआ है। अब कुछ लोग जो है उनका तो ये प्रोफेशन है, उनका ज़रिया कमाई है। ये जो ख़वातीन आ रही हैं, मुझे मालूम नहीं है कि वो अपने आप को प्रोफेशंस में इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं या कि वो यही समझ रही हैं कि उनकी भी एडवर्टाइजमेंट इसके थ्रू हो रही है, वल्लाह अलम, और मुझे शक करने का शौक़ नहीं है। मगर मैं ये सब कह रही हूँ कि ये कैसा फैलाव है या अल्लाह, कि ख़वातीन जो हैं वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें लेकर आ रही हैं, बजाय इसके कि इसके ऊपर एक, अगर वो लीगल प्रोफेशन में है या उनके पास कोई लीगल क्लाउट है, तो वो बैठकर अपनी वीडियोस बना दें, कहें कि जी अगर आपके साथ कोई किसी किस्म की अब्यूज़ हो रही है तो उस अब्यूज़ का ABC तरीका है उसके साथ डील करने का, बजाय इसके कि हम सबको सब्जेक्ट करें इन लॉन्ग लॉन्ग डिबेट्स को। अच्छा, अब उनका ये है कि जो कोई कहता है ना कि जी ये ना करें या ये हमारे ख़्याल में ये राय है, उसको वो फ़ौरन एक्सपेल कर देती हैं अपने वेबसाइट से या अपनी ऑन गोइंग डिस्कशन से। वो कहती हैं कि नहीं जी ये तो मौजू ही नहीं है। अब मुझे इस बात की समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पहला रीज़न तो मैंने यही दिया है कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल व्हेन समबडी इज़ परसुइंग एन एक्टिव क्लेम इन द कोर्ट, विच आई होप इज़ आई हैव अंडरस्टूड इट राइट। तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए इतने सारे पीपल हु आर इन्वॉल्व विद द लॉ आर जंपिंग इन। दूसरी मुझे बात इसकी समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो है उसकी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब और सिचुएशन आई हुई है, एंड ऑल वी कैन टॉक अबाउट इज़ दिस वन पर्सन जिनका अपने हस्बैंड से 18 साल की शादी के बाद कोई झगड़ा हुआ या कुछ प्रॉब्लम हो गई, इनफिडेलिटी हुई हस्बैंड की, हुई या नहीं हुई वल्लाह अलम, और वो जब प्रूव होगा तो अदालत में होगा या जो फ़ैसला हमने छोड़ा जिसके ऊपर उसके ऊपर होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर वाटर। बजाय इसके कि हम उसके लिए मनी रेज़ करें या उसके लिए हम कोई फ़ंड्स गैदर करें, ये ख़वातीन आके ऊपर अपने सिलसिले सुना रही हैं, जी मैं तो $1100 लेती हूँ 1 घंटे के और मैं आपको मुफ्त दे रही हूँ मशवरा। दूसरी कह रही हैं जी मैं कतार में हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं भी मशवरा दे रही हूँ ख़ुद। अब मुझे ये मैं समझना चाह रही हूँ। दूसरी बात ये है कि जो दूसरी बहन के हामी हैं या उसके लिए वीडियोस बना रहे हैं, वो उन्होंने एक अलहदा मोर्चा लगाया हुआ है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वहाँ पे आकर। आई डोंट थिंक दिस इज़ हेल्थी, और आई डोंट थिंक कि ये मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की सेंक्टिटी के ऊपर एक
غلیظ قسم کی بچھاڑ جو دن رات ہو رہی ہے، دس از ناٹ رائٹ. اب ہر ریلیشن شپ جو عورت اور آدمی کا ہے، وہ کسی بھی قسم کا ہے، آپ کی ریلیشن شپ اگر میاں بیوی کی ہے یا آپ کی جو ہے منگیتر ہیں یا کسی قسم کا ہے، اس کے اندر خرابی ہو سکتی ہے. اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ ٹولز دیے جائیں کہ جی یہ وارننگ سائنس کیا ہیں، ان وارننگ سائنس کو دیکھیں اور اگر آپ ہینڈل کر سکتے ہیں تو علیحدہ ہو جائیں. اور یہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اور جو میرا خیال یہ ہے کہ جتنا مجھے دین کا پتہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو، ان کے اندر صلح کرانے کی کوشش کریں، اور اگر صلح کی پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر آپ چپ کر کے علیحدہ ہو جائیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے معلوم ہے میں پریگننٹ ہوں، مجھے معلوم نہیں میں نے کرنا کیا ہے، میری طلاق ابھی ہو نہیں سکتی، اور جب تک بھی ان کی پریگننسی چلے گی مزید 4-5 ماہ کیا یہی ڈرامہ چلتا رہے گا؟ یہی لوگ جو آ رہے ہیں بار بار آ کے ایک ہی بات کریں گے کیا؟ یہی بات ہوتی رہے گی کیا؟ ہم اس سے آگے 1 انچ نہیں بڑھ سکتے کہ ہم اپنی گرلز کو، جو ہماری بچے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ابھی بچیوں کی، ان کو بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ جی کس طرح ایک ریلیشن شپ کو ہیلتھی رکھنا ہے، کس طرح اس کو جو ہے روبسٹ رکھنا ہے اور کس طرح قائم رکھنا ہے. ہر ریلیشن شپ میں ایشوز آتے ہوں گے، اور جو ہے وہ ہر قسم کی انفیڈیلٹی کے ایشوز ہوتے ہوں گے، عورتوں کی طرف سے بھی آدمیوں کی طرف سے بھی، جیسا کہ ہم سن رہے ہیں اس کے اندر سے ایک طرف سے آدمی ہے ایک طرف سے عورت ہے، تالی تو 2 ہی ہاتھوں سے بجتی ہے. تو بجائے اس کی کہ آپ یہ ٹولز دیں لوگوں کو کہ جی اچھا اگر آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت، آپ کی ریلیشن شپ میں کیا چل رہا ہے، آپ اس کو اس طرح سے ہینڈل کر لیں بجائے اس کے کہ چیز آگے بڑھے یا آگے. اور دوسری بات اور ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سلوتھنگ کا معاملہ ہے، یہ خاتون جو ہیں اپنے میاں کی تلاشیاں لے رہی ہیں، ان کے پرس میں سے تلاشی لے رہی ہیں، ان کے فونز کو دیکھ رہی ہیں. کیا یہ ایک ہیلتھی ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا ہمیں اپنے پارٹنرز کے، اپنے ہسبینڈز کے یا اپنی وائفز کے فونز چیک کرتے رہنا چاہیے؟ ایک بندہ نہیں مجھے ملا جس نے یہ بات کی ہو کہ بھئی یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی بیوی چیٹ کر رہی ہے، آپ ان کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں، مگر آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے فون دکھا دو. بجائے اس کی سویا ہوا بندہ ہے جی، وہ اس کے انگوٹھے لگا کے اس کا فون کھول رہی ہیں اور فون کو چوری دیکھ رہی ہیں. ایک آدمی نے نہیں کہا کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ معاملہ تو غیر اخلاقی ہے ہی ہے کہ جی کسی نے انفیڈیلٹی کی یا کسی نے چیٹنگ کی، مگر یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ ان کی چیزوں کو بغیر ان کی اجازت کے آپ جاسوسی کر رہی ہیں، کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں. میں کسی کی طرف مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کوئی تو بولے اس بات میں. یہ جو خواتین سب کہہ رہی ہیں کہ جی ہم ہائی فلائرز، ہم فریکوینٹ فلائرز ہیں، ہم تو فریکوینٹ فلائرز ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے ایک شادی کے اندر؟ آر یو سپوز ٹو بی لائک دس؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں جا رہا ہے سارا سلسلہ. ایوری بڈی از کمنگ اینڈ شو شائننگ اوور دیئر، اور اپنی پریکٹس کو شائن کر رہے ہیں. وہ آ کے کوئی کہہ رہا جی میں یہ کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا. آئی تھنک دس از ڈسکسٹنگ. اگر پڑھی لکھی خواتین مجھے سن رہی ہیں یا کسی نے مجھے سنا ہے تو پھر آپ کم سے کم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر کے دیکھیں جو میں کہہ رہی ہوں. مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے کہ وہ بہن بہن کی دشمن ہو رہی ہے یا بہن بہنوئی کے ساتھ ہے. مجھے اس بات سے واسطہ ہے کہ اس میں سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. یہ ایک مستقل ایک لمبے میچ کی طرح چلتا جا رہا ہے. لوگ ایگزاسٹ ہو گئے، تماشبین ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، سن کے ہم ایگزاسٹ ہو گئے. پلیز خدا کا واسطہ ہے اس کو بند کریں. اگر ان کے روزی روٹی ویوز کے ساتھ چلتی ہے تو پھر بھی ان کو کوئی اچھی چیز کو ویو کرائیں، ہم کو یہ نہیں دیکھنا. اچھا دوسری اگلی ایک اور بات ہے، تیسری چوتھی پانچویں جتنی بھی بات ہے، انڈیا سے کتنے لوگ انوالو ہو رہے ہیں اس کے اندر. اور میں نے نہیں دیکھا کہ انڈیا میں کوئی اس قسم کی یوٹیوب بنتی ہو. میں جہاں رہتی ہوں وہاں پر بھی نہیں دیکھا. میں نے لوگوں کو پازیٹیوٹی ہی پھیلاتے دیکھا ہے. وہ ٹریول لاگز بناتے ہیں، کوکنگ کے پروگرامز کرتے ہیں، گھر کو صاف کرنے کی باتیں بتاتے ہیں، بچوں کے ٹوائز کے بارے میں، یا کوئی ایسے جنرل کے DIY کا بتا دیں گے کہ جی آپ کا گھر میں یہ پینٹ کیسے کرنا ہے آپ کو، یا یہ کیسے کرنا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی اس قسم کی کنسٹرکٹیو ویڈیو نہیں بن رہی. یہ ہمارا کیریکٹر ہو گیا ہے نیشنل کیریکٹر کہ ہمارے پاس کوئی خودداری نہیں رہ گئی بھی اور ہمارے پاس کوئی پازیٹیو بات نہیں کرنے کو رہ گئی بھی. پلیز سننے والے بھی اور سامعین اور جو بیچ میں کود کے خواتین آ رہی ہیں نا، جن کو کہ یہ زوم ہے کہ ہم امریکہ رہ رہے ہیں یا ہم مڈل ایسٹ رہ رہے ہیں یا ہم یونائٹڈ کنگڈم میں رہ رہے ہیں،
ہم سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ. پلیز آپ لوگوں کو تھوڑا سا تو احساس کرنا چاہیے. پیچھے رک کے دیکھیں کہ آپ لوگ کیا کرتی ہیں. کیا آپ نے کبھی ریکارڈنگ سنی ہے؟ کتنی اگریشن ہوتی ہے آپ لوگوں کی آوازوں کے اندر جب آپ لوگ کسی بندے سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہوتا ہے. ایون کامنٹس اگر آپ کر کے دیکھیں, آئی ہیڈ وانٹیڈ ٹو کامنٹ, اور میں نے کوئی یہاں پہ ارمی نام کی کوئی خاتون ہے, ان کے لائیو فیڈ میں جا کر کہا کہ بی بی دیکھیے اس وقت پاکستان کے اوپر کتنی مشکل آئی ہوئی ہے, کتنی مصیبت آئی ہوئی ہے, اس کا ہی کچھ خیال کر لیں. آپ بیٹھ کے دعا کریں ان کے لیے فنڈنگ اکٹھی کریں, بجائے اس کے کہ آپ لوگ پوری رات کے لائیو سیشنز کر رہے ہیں بیٹھ کے اور لوگوں کی انہوں نے ایک چوپال بنا لی ہے. خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں, کوئی ہنس رہی ہے بیچ میں, کوئی فلان کر رہی ہے, کوئی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یا تو یہ کہ یہ وہ کلاس ہے عورتوں کی جن کو میں جانتی ہی نہیں ہوں. میرے ساتھ کے جو سب لوگ ہیں they would never be able to have an all night long live session on things like that. ہاں ہم لوگوں نے لائیو سیشنز کیے ہیں, مگر وہ ہم نے کیے جب کووڈ آیا تو ہم نے 2-3 گھنٹے کے سیشنز کیے ود دی ایکسپرٹس. پھر ہم نے ویمنز ایجوکیشن کے اوپر کیے, ایون ملالہ کو ہم نے انوائٹ کیا اپنے ویبینارز کے اندر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کس قسم کے لائیو سیشنز, یہ کس قسم کی آن گوئنگ یوٹیوب سیشنز ہو رہے ہیں یہاں کے پہ, اور کون لوگ ہیں جو ان کو سبسکرائب کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو ان کے اندر جاتے ہیں اور جا کر کے پازیٹیوٹی فیل کرتے ہیں. آئی جسٹ تھنک کہ پیپل شوڈ اسٹیپ بیک اینڈ تھنک کہ وہ لوگ کیا انکریج کر رہے ہیں اس کے اندر, سب کے اندر. ٹھیک ہے, آئی ایم ریئلی سوری اگر کوئی ہرٹ ہوا یا کسی کو کوئی افینسو ریمارک لگا, بٹ دس از ہاؤ آئی فیلٹ, اور میرے خیال کے اندر میں نے کسی کو افینڈ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ واٹ آئی فیلٹ. خدا حافظ.